کہ دنیا کی یہ تکلیفیں، یہ صدمے گناہوں کی بخشش کا باعث ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالخواتیم، خاتمے کے وقت عین اگر تم نے کوئی اچھی بات کہہ دی، کوئی نیکی کی بات کہہ دی، تو وہ خاتمہ، حسن خاتمہ تمہاری زندگی کے تمام گناہوں کو چھاڑ دے گا۔ کتنے طرق ہے یہ دین رحمت۔ پھر قیامت کا دن ہوگا، بہت سے امور گناہوں کی بخشش کا باعث ہوں گے، جن میں سے ایک امر اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کا۔ اساس وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی دائلۃ لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، میں شفاعت صرف اس کی کروں گا جس کی اس حال میں موت آئے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، یعنی توحید کی اساس موجود ہو۔ کتنی رحمتوں کے خزانے، اور اللہ کے پیغمبر کی شفاعت کے بعد جو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت جسے ہم کسی دائرے میں محدود نہیں کر سکتے، کتنی اللہ کی رحمت ہے۔ ایک مثال کے طور پہ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص حساب و کتاب کے لیے آ رہا ہے اور کبھی گر رہے کبھی اٹھ رہے، اور اسے اپنی بربادی کا تقریباً یقین۔ اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ یہ شخص جو آ رہا ہے ارفعوا عنہ کبار ذنوبہ، جو اس کے بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ، اسے پیش نہ کرنا، صرف چھوٹے گناہ پیش کرنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ تدبیریں کر رہا ہے بندے کے لیے، بندے کے لیے تدبیریں کر رہا ہے کہ اس کے بڑے گناہ اٹھا دو، صرف چھوٹے گناہ پیش کرو۔ اب بندہ پہنچ گیا اللہ کے سامنے، چھوٹے گناہ پیش ہو رہے اور بڑی دقت سے پیش ہو رہے، بڑی باریک بینی سے پیش ہو رہے، اور بندہ ان کا اعتراف کر رہا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ یعترفها وهو یشفق من کبار ذنوبہ، وہ چھوٹے گناہوں کا اقرار کر رہے اور ساتھ ہی سوچ رہے کہ چھوٹے گناہ اس قدر باریک بینی سے پیش ہو رہے ہیں کہ جب بڑے گناہوں کی باری آئے گی تو میرا کیا بنے گا، میں کہاں جاؤں گا۔ اور بڑے گناہ تو اللہ چھپانے کا پہلے آرڈر کر چکا ہے کہ بڑا گناہ ایک بھی پیش نہ کرنا، چھوٹے گناہ پیش ہوتے جا رہے ہیں، بندہ اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے۔ جب سارے گناہ ختم ہو گئے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اجعلوها حسنات، ان تمام گناہوں کو نیکیاں بنا دو، ان سب کو نیکیاں بنا دو۔ وہ سب نیکیاں بن گئی۔ اب یہ بندہ جو کانپ رہا تھا اس میں ایک دم ہمت آ گئی، جرأت آ گئی، وہ کہتا یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور بھی کر رکھے تھے، وہ کہاں گئے، وہ نظر نہیں آ رہا۔ پہلے ڈر رہا تھا، اب وہ اللہ کے سامنے کہتا ہے بڑی جرأت کے ساتھ کہ یا اللہ کچھ گناہ میں نے اور کر رکھے تھے، وہ نظر نہیں آ رہے۔ ابو ذر غفاری فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی کہ اس دن ہم نے اپنے پیارے پیغمبر کی پیاری داڑھیں دیکھ لی، اتنا ہنسے، کھلکھلا کے ہنسے، کیونکہ اکثر آپ کا ہنسنا تبسم ہوتا تھا، مسکراہٹ ہوتی تھی، آج اس قدر ہنسے کہ ہم نے پیغمبر علیہ السلام کی داڑھیں دیکھ لی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کہ گناہوں کی بخشش کے کیسے کیسے طرق اپنے بندوں کو مہیا کر دیے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں صرف اسی چیز کے ساتھ موقوف ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو، اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر اللہ کے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے تو یہ رحمت آپ ہیں، رحمت آپ کے ذریعے آئی ہے، رحمت العالمین آپ ہیں، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو پھر سابقت غضبی، پھر اللہ کے غضب کا اور اس کے غصے کا معاملہ ہے، اس کے غصے کا معاملہ ہے، اس کے لیے تیار ہو جائے۔ تو پھر یہ ساری باتیں اس امر کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اس دین رحمت کو سمجھیں اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کو اپنا معمول بنا لیں، کوئی کام خلاف اطاعت نہ کریں، اس وقت تک کوئی عمل نہ کریں جب تک اس عمل کا کرنا اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہ ہو۔ جب ثابت ہو جائے
کہ یہ کام آپ نے کیا ہے تو پھر کریں کیسے جیسے آپ نے کیا. یہ عمل کا مبدا، عمل کی اساس، عمل کا طریقہ، عمل کی ابتدا، عمل کا اختتام، یہ سب کا سب مطابق ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت کی. پھر یہ دین رحمت ہے. وہ تمام رحمتیں، وہ تمام برکتیں آپ کو ملیں گی. بعض اوقات اس دین پر چلنے سے سختیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں انجام بہت میٹھا ہے. جو عورت زنا کے کیس میں رجم ہوئی، بظاہر پتھروں سے ماری گئی، پتھروں سے مار مار کے ختم کیا گیا، یہ تکلیف ہے جس کو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ رحمت کے منافی ہے. نہیں، یہ دین رحمت. اس کو عارضی طور پہ پتھر لگے، اس کی جان گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد طابت توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینہ لوسعتهم. یہ تو ایسی توبہ کر گئی، اس ایک عورت کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں بانٹی جائے تو سارے کے سارے بخشے جائیں. کیسا اجر! مائل اسلمی زنا کے کیس میں سنسار ہوا، پتھر پڑے، جان گئی، ایک عارضی تکلیف لاحق ہوئی، یہ سب کچھ اللہ کے پیغمبر کی اطاعت میں کھور ہے. رجم ہوئے، برداشت کیا، تکلیف ملی، برداشت کی. انجام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آرام آئدن ینخن شمہاری جنت. اللہ تعالیٰ نے جنت کا منظر میرے سامنے کر دیا ہے اور میں مائل اسلمی کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے. انجام کتنا میٹھا ہے! یہ سب دین رحمت. دین رحمت. اس دن میں قساوت نہیں ہے، سختی نہیں ہے، شدت نہیں ہے. یہ آخر سامنے اشارہ کیا کہ اغیار اس دین کو بدنام کرتے ہیں. نہیں، یہ دین رحمت ہے. اتنا رحمت کہ انسان تو کیا جانوروں کے لیے بھی. ایک صحابی کے پاس 2 بکرے تھے، دونوں کو ذبح کرنا تھا. ایک کھڑا ہے، دوسرے کو سامنے ذبح کر رہا ہے. بکرا دیکھ رہے وہ. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ڈانٹتے ہیں کہ ذبحتہ مرتين. اس زندہ بکرے کو تم نے 2 بار ذبح کیا. ایک بار اس نے اپنے بھائی اور اپنے ساتھی کے ذبح ہوتے کو دیکھا، اسے تکلیف ہوئی. دوسری بار ذبح ہوگا، تم نے 2 بار ذبح کیا. یہ دین رحمت، حتیٰ کہ جانوروں کے لیے بھی، حیوانوں کے لیے بھی. کتنا رحمت کا معاملہ. میدان جنگ سب سے بڑی مثال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہان قتل النساء والصبیان، کہ مشرکین دشمنوں کی عورتوں کو نہ مارو، ان کے بچوں کو نہ مارو، ان کے بوڑھوں کو نہ مارو. نحن حرب لمن حاربنا وسلم لمن سالمنا. جو ہم سے صلح کے ساتھ رہے گا ہم صلح کے ساتھ رہیں گے، جو لڑے گا اس سے لڑیں گے. یہ دین رحمت ہے کہ میدان قتال میں دشمن تمہارے وار کے نیچے آ جائے اور وہاں کلمہ پڑھ دو، اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو. کیسی رحمت! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فتح الباری میں ابن حجر لائے ہیں حسن سند کے ساتھ. آپ کا فرمان ہے کہ اسلام رجل واحد خیر لی من قتل 1000 کافر. کیا کہو گے اس دین کو؟ آپ کا فرمان ہے کہ میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر لے، یہ اس سے مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے کہ میری تلوار سے 1000 کفار مارے جائے. ایک طرف قتال کا میدان ہے، ایک طرف دعوت کا میدان ہے. میدان قتال میں میری تلوار سے 1000 کفار اگر قتل ہو تو اس سے بہتر یہ ہے کہ دعوت کے میدان میں میری دعوت سے ایک کافر اسلام قبول کر. بتاؤ پھر یہ دین کیسے پھیلا؟ اس دین کی اساس کیا ہے اور اس دین کے تعلقات کیسے ہیں اغیار کے ساتھ، کفار کے ساتھ؟ ذمہ کے احکام کیا ہے؟ معاہد کے احکام کیا ہے؟ یہ سب کا سب دین رحمت. میرے دوستوں اور بھائیوں، جو اساسی نقطہ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پہلو موجود ہیں. پہلے رحمت کا معاملہ، پھر غضب کا معاملہ. رحمت کا معاملہ قائم ہے اللہ کے پیغمبر کی فرمانبرداری کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ رحمت کا معاملہ اپنے پیغمبر کی بعثت کے ذریعے کیا. اس کی اطاعت کرو گے رحمت قائم رہے گی، رحمت ملے گی. اطاعت نہیں کرو گے تو پھر غضب کا معاملہ، غصے کا معاملہ، دنیا کی ناکامیاں اور آخرت کا عذاب علیم اور دردناک عذاب. باقی رہا رحمت کی قدر و قیمت اور رحمت کی اہمیت، تو ایک حدیث کافی ہے صحیح بخاری کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
लन युदखिल अहदकुम अमलुहुल जन्नह, कोई शख्स अपने अमल की बिना पर जन्नत में नहीं जा सकता। बेशुमार इबादतें करो, नेकियां करो, रियासतें करो, फरमाया कि अपनी इबादत और अपने अमल की बिना पर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता इल्ला बिरहमतिल्लाह, जब तक उस पर अल्लाह की रहमत ना हो। अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कोई शख्स जन्नत में नहीं जा सकता। सहाबा ने पूछा वला अंत या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु आप भी नहीं जा सकते? फरमाया कि वला अना, मैं भी नहीं जा सकता, हालांकि मेरे अमल कायनात के लिए उसवा, नमूना, मिसाल और आइडियल है, लेकिन अल्लाह की रहमत जब तक मुझे ढांप न ले तब तक जन्नत में मैं भी नहीं जा सकता। इससे क्या साबित हुआ कि रहमत कितनी अहम चीज है। एक शख्स मैदान माशर में पेश हो रहा है अल्लाह के सामने, अल्लाह पूछता है इसकी क्या नेकी है? फरिश्ते कहते हैं कि 500 साल की इबादत, बड़ी लंबी उम्र थी, 500 साल इसने इबादत की है। अल्लाह ताला फरमाता है इसे जन्नत में ले जाओ मेरी रहमत के साथ, जन्नत में दाखिल करो मेरी रहमत के साथ। वो शख्स बोल उठा के या अल्लाह मेरी 500 साल की इबादत भी तो है, उसका क्रेडिट क्यों नहीं मिला? ये उसका कहना यह था कि यूं कहा जाता कि जन्नत में ले जाओ इसकी 500 साल की इबादत की वजह से। 3 बार अल्लाह ने फरमाया कि इस जन्नत में ले जाओ मेरी रहमत के साथ, और तीनों बार वो कहता है वह इबादत ही या रब, या अल्लाह मेरी इबादत। अल्लाह फरमाता है कि ठीक है, इसकी इबादत को तोल लेते, वजन करते हैं इसकी इबादत की क्या कीमत। हदीस के अल्फाज है कि उसी वक्त एक मीज़ान लाया जाएगा, उसके एक पलड़े में उसकी 500 साल की इबादत होगी, दूसरे में उसकी दुनिया की कोई एक नेमत होगी जो अल्लाह ने अता फरमाई। एक हदीस में आंख का जिक्र है कि उसकी एक आंख निकाल कर तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाएगा। अब उसकी 500 साल की इबादत का एक आंख से जो अल्लाह की नेमत है वजन हो रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो आंख भारी पड़ जाएगी और वो इबादत हल्की पड़ जाएगी। अल्लाह फरमाएगा कि तेरी 500 साल की इबादत की ये कीमत है कि मेरी एक नेमत का हक अदा नहीं कर सकी, अब बाकी नेमतें दुनिया की, जन्नत की और आखिरत की, उनका हिसाब। वो शख्स रो पड़ेगा कि या अल्लाह मुझसे भूल हो गई। इन तमाम नफूस से अल्लाह ताला की रहमत की अहमियत और उसकी ज़रूरत का अंदाज़ा होता है, किस कदर ज़रूरी है। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, इसके लिए ये दीन रहमत है जिसकी असास ये है कि अल्लाह की तौहीद हो और अल्लाह के पैगंबर की इताअत हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। हज़रात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे अमीर जमीयत अहले हदीस सिंध पाकिस्तान को दीन रहमत के उन्वान पर जी तो चाह रहा था कि मज़ीद शेख की नसीहतें सुने और दीन रहमत की जो रहमतें हैं उसको समेटते जाएं। फज़ीलत शेख, आपका यहाँ तशरीफ़ लाना भी दीन रहमत की वजह है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके आने को कबूल फरमाए। हज़रात, इंतज़ामिया की तरफ से ये ऐलान है कि सब लोगों के लिए खाना है, कोई भी ना जाए, और सुन्नत भी ये है कि जब ताम की दावत हो तो खाना खाने के बाद ही आदमी को जाना चाहिए। जो हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं सबको ऐलानात के ज़रिए बता दिया गया है कि खाने का भी इंतज़ाम होगा, इसलिए आप लोगों की आज सुबह फजर तक छुट्टी नहीं होगी इंशाअल्लाह, और कल भी इंशाअल्लाह खाना होगा। और इस सिलसिले में हम शुक्रगुजार हैं मक्का वालों के जद्दा वालों के साथ साथ ये अल्हम्दुलिल्लाह हमसे आगे बढ़ते हैं। शहबाज भाई वहाँ से खाना लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हजरात, दीन रहमत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद जद्दा दावा सेंटर हय्यत सलामा और अलबरका इंटरनेशनल स्कूल और मदरसा उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ज़िम्मेदारान के ताउन से मुनक़िद हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कॉन्फ्रेंस को कामयाब फरमाए। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर निहायत ही कीमती अनावीन, कीमती मौज़ूआत आपके लिए मुंतखब किए गए हैं। 10-15 अहबाब बैठकर उन लोगों ने ये उन्वान आप लोगों के लिए चुने हैं। इस तरह के
عنوان ہم نے واللہ میں بتا رہا ہوں کہ پہلی مرتبہ اس طرح کا انداز جو آج ہم نے دیکھا ہے ہمارے شیوخ سے، پہلی مرتبہ ہم نے محسوس کیا ہے۔ اللہ رب العالمین شیوخ کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ کل مغرب کے بعد سے پروگرام شروع ہوگا، تو مغرب کی نماز آپ لوگ یہاں پر پڑھیں۔ سب سے پہلا خطاب کل شیخ طاہا سعید صاحب انعام سچائی کا انعام کے عنوان پر فرمائیں گے، اور عشاء کی نماز کے بعد ایک نہایت ہی علمی شخصیت پاکستان سے تشریف لائی ہے، شیخ الحدیث ہیں اور صحیح بخاری جو دارالسلام سے شائع ہوئی ہے اس کے مترجم ہیں، نہایت ہی علمی شخصیت فضیلت شیخ عبدالستار حماد صاحب، وہ ان کا خطاب ہوگا۔ شیخ معراج ربانی جو کہ نہیں آ سکے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ تعالی شیخ معراج کا بھی 5-10 منٹ کا خطاب فون پر ہوگا، وہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے انشاءاللہ کل فون پر ملاقات کریں گے۔ ضروری اعلان کھانا آپ تک ہمارے والنٹیئرز لا کر دے دیں گے، آپ لوگ اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں۔ شیخ سوال و جواب کی نشست کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ سوال و جواب ہیں اور آپ کو پھر دوبارہ زحمت دیں گے کہ آپ وہاں ورنہ مائک نہیں آ رہا ہے۔ مکہ مکرمہ سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ عصر کے بعد بس مکتب تعاونی شہر منصور سے روانہ ہوگی۔ شرکہ جالیات سکن جالیات سے مکہ مکرمہ سے۔ جی شیخ ابھی کریں، اگر کچھ کر لیتے ہیں، کچھ کل پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میرے والدین ہندو ہیں، اگر وہ اور ضعیف بھی ہیں، سہارا لے کر چلتے ہیں، مجھ سے وہ اکثر مندر لے جانے کے لیے کہتے ہیں، میں ان کی مدد کیسے کروں جبکہ میں مسلمان ہو چکی ہوں؟ میں اب کیا کروں؟ کیا ان کی فرمانبرداری کروں؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ والدین کی خدمت آپ کا فرض ہے، ان کی خدمت کیجیے دنیاوی امور میں، اور جس چیز کا آپ نے ذکر کیا مندر لے جانے کا تقاضا، تو یہ ناجائز ہے، کیونکہ مندر میں جا کر انہیں شرک کرنا ہے، آپ ان کو لے کر جائیں گی تو یہ شرک میں ان کے ساتھ تعاون ہے، تو یہ تعاون باطل ہے۔ تو اس قسم کا کوئی تقاضا یا اصرار اس پر آپ قطعاً عمل نہ کیجیے۔ باقی دنیاوی امور، ان کو کھلانا پلانا، خدمت کرنا اور ان کے دل کو جیتنا تاکہ وہ آپ کی طرف مائل ہوں اور آپ کی دعوت کو قبول کریں، اور رفتہ رفتہ اسلام کے محاسن ان پر پیش کیجیے تاکہ وہ اسلام قبول کر لیں۔ باقی کسی ایسے معاملے میں تعاون جس میں اللہ کی نافرمانی ہو، وہ ناجائز اور باطل ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ یہاں کسی بھی قسم کے اعلان بانٹنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ یہ ادارہ جب تک کہ ہمارے پاس ادارے کی اجازت نہ ہو تو ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہاں پر اعلان تقسیم کریں۔ دہلی کے اندر ایک مسجد بن رہی ہے اس جگہ پر جہاں پر اہل توحید نہیں ہے، بھائی تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ جب آپ لوگ جائیں تو براہ کرم تعاون فرمائیں۔ سوال یہ ہے، مرنے کے بعد روح کا کیا ہوتا ہے؟ روح کے دو ٹھکانے ہیں، ایک سجین اور ایک علیین۔ جو نیک لوگ ہیں وہ علیین میں ہوں گے اور برے لوگوں کی روح سجین میں ہوگی۔ سجین جہنم کا طبقہ اور اس کا عذاب ہے، اور علیین جنت کی نعمتیں ہیں، جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان شہداء کے بارے میں کہ ان کی روحیں پرندوں کی شکل میں جنت میں گھومتی ہیں، تو روحوں کا مستقل جنت ہی اگر نیک ہوں اور بری ہوں تو جہنم میں جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ اسلام مکمل دین ہے، کیا عورت کو قبرستان جانے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو حدیث کا حوالہ پیش کیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوارات القبور، اور زائرات القبور کے الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر لعنت برسائی جو قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں۔ تو قبروں کی زیارت کے لیے عورت کا جانا یہ باعث لعنت ہے، لہذا عورت یا کوئی خاتون قبروں کی زیارت کے لیے نہیں جا سکتی۔ البتہ اگر کوئی ایسا راستہ ہو جو گزرگاہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہو اور وہ قبرستان کے بیچ سے گزرتا ہو، اس راستے کو اختیار کیا جا سکتا ہے، وہ عورت بھی جا سکتی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ زیارت کی نیت سے قبرستان جانا ایک عورت کے لیے ناجائز ہے۔ کیا قبرستان میں کسی رشتہ دار کی قبر پر جانے کی رشتہ دار متوفی کو خبر ہو جاتی ہے؟ کیا اس سلسلے میں کوئی واضح حکم موجود ہے؟
ایسے آثار ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت جو متوفی کے جو رشتہ دار ہیں ان تک ان کی بعض باتیں پہنچاتا ہے. کس طریقے سے پہنچاتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خبریں بیان کی ہیں ان پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ متوفی کو اپنے رشتہ داروں کی کچھ باتیں کچھ خبریں پہنچتی ہیں اور وہ ان خبروں کا انتظار بھی کرتے ہیں. حدیث موجود ہے ان کا انتظار بھی کرتے ہیں. وہ اس حد تک ہمیں خبر ملی ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. بھائی آپ براہ کرم ادھر تشریف لے جائیں. سوال یہ ہے کیا کسی متوفی کو اچھی حالت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور وہ خوش ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الرؤیا الصالحہ کہ نیک خواب جو ہے یہ بشارت ہے مومن کے لیے. خواب وہ خود دیکھے یا کسی کے بارے میں اس کو دکھائی جائے. تو اگر کوئی متوفی شخص اسے اچھی حالت میں دیکھا ہے اور شرط یہ کہ وہ صاحب عقیدہ ہو تو یہ اچھی بشارت ہو سکتی ہے، کیونکہ اس قسم کی خواب کو ایک بشارت پر معمول کیا گیا ہے. تو اچھی خبر ہو سکتی ہے، لیکن اسے ہم یقین یا جزم کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ شخص بخش دیا گیا ہے، جنت کا مستحق ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن اس خواب کو ایک اچھے شگون کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، اچھی تعبیر اس کی بیان کی جا سکتی ہے. جزاک اللہ خیر. جب تقدیر میں لکھا سب کچھ لکھا ہوا ہے تو خودکشی بھی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، خودکشی کرنے پر گناہ کیوں ہے؟ گناہ اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا اور آپ کو علم ہے کہ یہ گناہ ہے اور اللہ اور اس کے رسول نے اس سے روکا ہے. خودکشی کرنے والا جہنم میں جائے گا. اس کے باوجود آپ نے خودکشی کی تو پھر یہ گناہ تو ہے ہی ہے. لہذا اس کو ماد اس بنا پر جائز کہنا کہ تقدیر میں ایسا لکھا تھا پھر گناہ کیوں؟ تو بھائی تقدیر میں اگر ایک شخص بے نمازی ہے تو اس کا بے نمازی انہوں نے لکھا ہوا ہے تو پھر بے نمازی گناہ نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، یہ تمام اعمال اطاعت ہوں یا معصیت ہو سب کا سب لکھا ہوا ہے اور آپ ان کو جانتے ہیں. وہ آپ حجت قائم ہو چکی ہے. اطاعت کے امور میں اطاعت کیجیے، نافرمانی کے امور میں آپ ڈریے اللہ سے اور اس کو چھوڑیے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے صحیح معاملہ کرے. جزاکم اللہ خیر. والدین اپنے بیٹے کا رشتہ جس جگہ کر رہے ہیں لڑکی کے والدین دیندار نہیں ہیں، بیٹے کو والدین کا کہنا ماننا پڑے گا یا نہیں؟ قرآن و حدیث میں واضح. اس صورت میں نبی علیہ السلام کے فرمان کی نافرمانی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم کر مرد الاربعین لدینها ولمالها ولحسبها ولجمالها کہ عام طور پہ عورت سے نکاح 4 امور کی بنا پہ کیا جاتا ہے، یا اس کی دینداری کو دیکھ کر، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کے خاندان کو دیکھ کر، یا اس کے حسن کو دیکھ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ فاظفر بذات الدین کہ تم دیندار کو ترجیح دو، اس عورت کو ترجیح دو جو دیندار ہو، چاہے مالدار نہ ہو، اتنی خوبصورت نہ ہو، خاندان چاہے اونچا نہ ہو، لیکن دین اگر مستحکم ہے اس کو ترجیح دو. تو آپ کے والدین آپ کا نکاح ایک ایسی خاتون سے کرنا چاہتے ہیں جہاں دینداری نہیں ہے اور دین نہیں ہے تو اس معاملے میں آپ ان کی نافرمانی کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ان کی اطاعت کریں گے تو ان کی اطاعت میں اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی ہوگی، یہ جائز نہیں. شیخ اگر لڑکی ہو، لڑکی کے والدین کسی جگہ شادی کرنا چاہتے ہو تو پھر بھی یہی معاملہ ہے. لڑکی کے والدین اگر کسی ایسے لڑکے سے نکاح کرنا چاہ رہے ہیں جو دیندار نہیں بلکہ بے دین ہے تو لڑکی کو حق ہے کہ اس کا انکار کرے اور لڑکی کے اذن کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. جس طرح باپ کی ولایت ضروری ہے، بچی کا اذن بھی ضروری ہے. جب تک اس کا اذن نہیں ہوگا نکاح نہیں ہوگا. والدین کی فرمانبرداری کے موضوع سے ایک سوال یہ آیا ہے کہ اگر جہیز نہ بچی لے کر آئے تو کیا والدین اس لڑکی کو طلاق دینے کا حکم دے سکتے ہیں اس بچے کو؟ جہیز کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے. جہیز کا مطالبہ کرنا، اصرار کرنا، جو لڑکی کو جہیز نہ لانے کی بنا پر مطلوب کرنا اور اس کی تسلیل کرنا، یہ تمام کے تمام غیر شرعی امور ہیں. اس بنا پر والدین اگر لڑکے کو حکم دیتے ہیں کہ لڑکی کو طلاق دے دو تو لڑکا ان کی نافرمانی کرے، کیونکہ اس حکم کو ماننا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی. تو حدیث واضح ہے کہ لا طاعت مخلوق فی معصیۃ الخالق کہ جس چیز میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. اس معاملے میں لڑکا اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کرے کیونکہ ان کا یہ حکم شریعت کے خلاف ہے. دین میں غلو کا معنی کیا ہے؟ غلو کا معنی کسی چیز کے بارے میں حد سے بڑھ جانا، کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا یا کسی چیز کے بارے میں اس کے مقررہ حد سے بڑھ جانا. اب ہر چیز کا ایک ضابطہ، ایک شرعی حد ہے، اس حد سے بڑھنا غلو ہے.
ایک نیک آدمی اس کی تعظیم کی ایک حد ہے، اگر آپ اس قدر تعظیم کریں کہ اس کی پوجا شروع کر دیں، یہ غلو ہے۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی مقررہ شرعی حد سے بڑھ جانا یا اس کو بڑھا دینا غلو کہلاتا ہے، جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے کہ لا تغلو فی دینکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایاکم الغلو، کہ غلو سے بچو کیونکہ تم سے پہلی قوموں کو غلو نے برباد کر دیا۔ تو اس مسئلے میں آپ توازن دیکھیے، اعتدال کا راستہ دیکھیے، اور کسی چیز کے بارے میں غلو کا ارتکاب نہ کیجیے، کسی کی ایسی تعریف نہ کریں جو اس کی حد سے بڑھ کر ہو، یہ غلو ہوگا۔ یعنی بہت سے اس کے ضابطے ہیں، تو کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی بات کو اس کی حد سے بڑھا دینا غلو ہے، جو کہ کبیرہ گناہ ہے اور بندے کے لیے مہلک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آج اہل حدیث مختلف جماعتوں میں منقسم ہیں، کیا یہ اختلاف کہا جائے گا؟ یقیناً یہ اختلاف ہے، اور جو لوگ یہ جماعتیں بناتے ہیں وہ مجرم ہیں۔ کسی کی پارٹی آج بن رہی ہے، کسی کی 10 سال پہلے بنی، کسی کی 20 سال پہلے بنی، اہداف کتنے ہی مبارک کیوں نہ ہو، لیکن جماعت بنانا، تنظیم بنانا، یہ سب کا سب خلاف شرع ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس تنظیم سازی کو اور فرقہ بندی کو شرک سے ملایا ہے۔ لہذا جو افراد اس عمل کا ارتکاب کرتے ہیں یقیناً بہت بڑے مجرم ہیں، ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اس عمل سے گریز کرنا چاہیے۔ اور حق یہ ہے کہ جو ایک نظم سلفیوں کا، اہل الحدیث کا پہلے سے موجود ہے، اس نظم کا حصہ بن کر کام کریں۔ اس میں خرابیاں ہیں تو اس کی اصلاح کریں، اصلاح کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے تو آپ کو دوہرا اجر ملے گا، اور اگر آپ اس سے الگ ہو گئے تو گناہ ملے گا۔ الگ ہونے کے بعد آپ نے ایک جماعت بنا لی تو ڈبل گناہ ملے گا۔ تو آپ منہج کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جہاد کے نام پر جو جماعتیں دہشت گردی پھیلا رہی ہیں، ان جماعتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی یہ ضروری ہے کہ جہاد اور ارہاب، جہاد اور دہشت گردی کے فرق کو سمجھا جائے۔ جہاد کی اپنی حدود و قیود ہیں، ان پر چلا جائے۔ جہاد کا صرف ایک ہی معنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ من قاتل لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ فہو فی سبیل اللہ، جو اس لیے قتال کرے کہ اللہ کی توحید غالب آ جائے۔ اللہ کی توحید میں رنگا ہوا ہے اور اللہ کی توحید کا لبادہ اوڑے ہوئے ہے، اللہ کی توحید کو سمجھتا ہے، اللہ کی توحید کو لے کر چلتا ہے، اس کی اقامت کے لیے جہاد کرتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، باقی تمام شیطان کی راہ میں۔ ہمارا جہاد صرف خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ اگر صرف خون بہانے کا نام ہو تو جہاد میں اور کمیونسٹوں کے سرخ انقلاب میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہمارے جہاد میں توحید کی اساس ایک روح رواں کی حیثیت رکھتی ہے، پھر اس کی شروط ہے ایک امیر ہو، خطہ ارضی ہو، وہاں اللہ کی حدیں قائم ہوں، اللہ کو راضی کر کے اس شرعی امیر کی قیادت میں اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ ان قیود کے ساتھ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرنا شرعی مطلوب ہے۔ اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ علماء اکرام کی کمیٹی فتویٰ صادر فرماتی ہے، اس فتوے پر عمل کیا تقلید کہلائے گی؟ علماء کرام کی کمیٹی اگر یہ کہے کہ ہماری رائے یہ ہے، پھر ان کی بات مانو گے، یہ تقلید ہے۔ علماء کی کمیٹی اگر فتویٰ صادر کرے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی دلیل کے ساتھ اور اس کی روشنی میں، تو پھر آپ اس کمیٹی کی پیروی نہیں کر رہے بلکہ اس فرمان کی پیروی کر رہے ہیں جو انہوں نے پیش کیا۔ یہ تقلید نہیں ہے۔ اگر وہ دلیل پیش نہیں کرتے، نہ کتاب اللہ سے نہ سنت رسول اللہ سے، بلکہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور آپ اس کے پیروکار بن جائیں، تو یہ تقلید ہے۔ اور تقلید اس چیز کا نام بھی ہے کہ علماء کی رائے کو کتاب و سنت پر ترجیح دینا اور مقدم کرنا، جو کہ شرک ہے۔ اللہ ہم کو بچائے رکھے۔ موجودہ دور میں بیعت کس کے ہاتھ پر ممکن ہے؟ بیعت کا مستحق ولی امر کم از کم 3 کام وہ پوری توجہ سے کرتا ہو۔ نمبر 1، وہ اللہ کی حدیں قائم کرنے پر قادر ہو، چور کے ہاتھ کاٹ سکے، زانی کو سنسار کر سکے، شرابی کو کوڑے مار سکے۔ نمبر 2، وہ قہرن زکوٰۃ کا مال وصول کر سکے۔ اس کا معنی یہ کہ اس کو ایک خطہ ارضی ہو، وہ ایک زمین کا حاکم اور مالک ہوگا تو یہ کام کرے گا۔ اگر حاکم کوئی اور ہے تو آپ کوئی حد قائم نہیں کر سکتے اور کوئی زکوٰۃ آپ قہرن وصول نہیں کر سکتے۔ لہذا ایک ولی امر ہو اور یہ سارے کام کرتا ہو اور فعلاً وہ جہاد کرتا ہو تو بیعت کا مستحق ہے۔ ہمارے دور میں جو بعض بیعتیں جاری ہیں، صوفیوں کی بیعتیں، بعض طرق کی بیعتیں، بیعت ارشاد، یہ تمام کی تمام بدعت ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نافرمان عمرہ سربراہوں کی تکفیر آج کل عام مسئلہ ہے، آپ بحیثیت اہل حدیث عالم دین امت کو اس مسئلے پر کیا نصیحت فرمائیں گے؟
ہم حدیث رسول کی روشنی میں نصیحت فرمائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من قال لاخیہ یا کافر فقد باء باحدہما، کہ جو شخص کسی شخص کا نام لے کر متعین کر کے کہے کہ تو کافر ہے یا فلاں کافر ہے تو دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہے، یا وہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے، چاہے وہ عبادت گزار ہو، وہ حاجی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو. اگر جس کو وہ کافر کہہ رہے ہیں وہ کافر نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اور یہ تکفیر ایک جرم ہے. خوارج اسی جرم کے مرتکب ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الخوارج هم کلاب النار، کہ خارجی جہنم کے کتے ہوں گے. تو اس کی بڑی وعیدیں ہیں. اللہ ہم سب کو عافیت دے. آمین. امام مہدی جب آئیں گے تو ان کا عقیدہ کیا ہوگا؟ وہ خود اپنے عقائد پھیلائیں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں گے؟ اس میں صریح حدیث موجود ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لائیں گے، اسی کو پیش کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، اسی کی دعوت دیں گے. جزاکم اللہ خیر. نماز میں رکوع سے اٹھنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں اسے قیام کہیں گے یا قوما؟ اگر قوما کہیں گے تو کسی حدیث میں قومے کا لفظ آیا ہے؟ کسی حدیث میں قومے کا لفظ نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں رکوع سے پہلے والے قیام کو قوما کہا گیا ہے. جو قیام رکوع سے پہلے ہے اس کو قوما کہا گیا صحیح بخاری کی ایک حدیث میں، اور بعد والے قیام کو قوما کہنا کسی شرعی اصطلاح ثابت نہیں. اور اگر قوما کہا بھی جائے تو قوما اور قیام میں کوئی فرق نہیں. علماء جانتے ہیں کہ قوما کا لفظ ہو یا قیام کا لفظ ہو یہ دونوں ایک ہی باب کے مصدر ہیں، اور دونوں کا معنی کھڑا ہونا. قام یقوم قوما وقومتا وقیاما ایک ہی اشتقاق ہے اور ایک ہی باب کے مصدر ہیں. ان میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. یہ اصرار کرنا کہ رکوع کے بعد والا قیام قوما ہے شریعت سے ثابت نہیں، بلکہ پہلے والے قیام کو صحیح بخاری کی ایک حدیث میں قوما کہا گیا ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ 12:30 بجے سوال و جواب کی نشست کو ختم کر دیں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میری بیوہ والدہ کے حقوق پورے ادا کروں. اللہ کی فضل سے میری کمائی میں بھی بہت برکت ہے. والدہ قبر پرستی کا قائل ہیں، کبھی اس معاملے میں ان سے انبن ہو جاتی ہے. ان کے ساتھ میں اگر رہتا ہوں تو خدشہ ہے کہ بچے ان کی بدعقیدگی سے متاثر ہو سکتے ہیں. میں کیا کروں؟ آپ کے ذمہ دو کام ہیں. ایک یہ کہ اپنی والدہ کی خدمت کریں اور ان کو دعوت دیتے رہیں. دوسرے کہ بچوں کو اس سے الگ رکھیں. اگر آپ کو خطرہ ہے کہ بچے اگر ساتھ رہیں گے تو جو والدہ کے عقائد ہیں اس سے متاثر ہوں گے تو بچوں کو ان سے الگ رکھیں تاکہ ان کی جو تربیت ہے اس سے اثر انداز نہ ہو سکیں. اور آپ ان کی خدمت کریں اور ان کو سمجھائیں، ان کو واعظ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیں. جزاک اللہ خیر. میری ماں اگر انڈیا واپس آنے کا حکم دیں تو کیا میں مانوں؟ ہاں، اس میں ماننا چاہیے. جیسے ابھی مولانا نے فرمایا کہ اگر والدہ اپنی خدمت کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے آپ کو دعوت دیتی کہ آپ انڈیا آئیں، میرے پاس رہیں، میری خدمت کریں، تو آپ یہاں کام چھوڑ کے چلے جائیں. ماں کا حق مقدم ہے، اس قدر مقدم ہے کہ ماں کی اذن کے بغیر آپ جہاد نہیں کر سکتے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جہاد کے لیے ساتھ جا رہا تھا. کہا کہ ترک تو ابھی جب کیا یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے نکلا ہوں آپ کے ساتھ اور ماں باپ کو روتا ہوا چھوڑ کر آیا ہوں. فرمایا کہ یہیں سے لوٹ جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنساؤ، یہیں سے لوٹ جاؤ، جہاد کے لیے مت جاؤ. تو اتنا ان کا حق مقدم ہے کہ آپ اس وقت تک جہاد کے لیے نہیں جا سکتے جب تک ماں باپ کا اذن نہ ہو. تو یہ تو نوکری ہے، دنیا کا کام ہے، اس کو چھوڑنا ضروری ہوگا. ایک مچھیرے کے اندر یہ جذبہ تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک بات بھی تمہیں معلوم ہو تو پہنچاؤ. وہ سمجھ رہا تھا پورے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی بھی اینٹ پتھر کا گھر ہو یا اون کا گھر ہو یا کپڑے کا کوئی خیمہ ہو، اس میں اسلام ضرور پھیلے گا. وہ چاہتا تھا اور اس دور کے سارے جوان چاہتے تھے کہ اس طرح اسلام پھیلے. تو صحابہ کرام نے وہ وطیرہ اپنایا، ہر جگہ اپنی بستی بناتے تھے. وہ جاتے تھے تجارت کرنے. آپ کو شاید معلوم ہو یہاں ملبار کے لوگ ہوں گے اور یہاں گجرات اور مہاراشٹرا کے لوگ بھی ہوں گے، یہاں تمل ناڈو کے لوگ بھی ہوں گے. یہ عرب یہاں سے اس علاقے سے تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے اور وہاں پہنچ کر کے ناریل کا درخت خود کاٹتے تھے اور اس کے تنے کو چیر کر اس سے کشتی بناتے تھے اور ناریل کا پھل توڑتے تھے
اور وہاں سے گرم مسالہ اور وہاں سے لونگ اور اسی طریقے سے وہاں کی نعمتیں قہوہ اور چائے سب لے کر کے اور کشتیوں کے ذریعے آتے تھے اور ریڈ سی کے ذریعے یورپ تک پہنچ کر کے وہ تجارت کرتے تھے. تو جب وہ اس تجارت کے لیے جاتے تھے تو صرف یہ سودا خرید کر کے نہیں بیچتے تھے، بلکہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ کوشش، سب سے پہلے تو ان کی زبان سے کسی دعوت کی ضرورت تھی نہیں، عملی طور پر وہ اتنے متدین، اتنے سچے، اتنے امانت دار، اتنے شریف اور اپنے لوگوں کے لیے، لوگ انسانیت کے لیے اتنے اہم تھے کہ سب لوگ خود متاثر ہوتے تھے اور مجبور ہوتے تھے کہ ان کا اسلام قبول کریں. آپ کو شاید معلوم ہوگا غالباً قادسیہ کا واقعہ ہے یا کہاں کا، وہاں کے لوگوں سے اس شرط پر اسلامی دولت نے مصالحت کی تھی کہ تم اتنا ٹیکس ادا کیا کرو. ٹیکس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی ٹیکس اس انداز کا جیسے آپ کا مال کوئی غصب کر لے، جیسے ہندوستان، پاکستان یا اور ممالک میں ہوتا ہے. ٹیکس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اتنا جزیہ 1 چونی یا 98 برابر وہ لیتے تھے سال بھر کے لیے تاکہ ان کی حفاظت کر سکیں، ان کو کوئی قتل نہ کرے، ان پر کوئی ظلم نہ کرے. تو یہ جزیہ ان ملازمین کی تنخواہ کے لیے ہوتا تھا جو ان کے تحفظ کا کام کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین اور خطاب کے دور میں ایک بستی ایسی ہوئی جس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تم اپنا ٹیکس واپس لے لو، ہمیں نہیں ضرورت ہے اور ہم تمہاری حفاظت نہیں کر پائیں گے. تو یہ ٹیکس تھا، ایک طرح کی مزدوری تھی تاکہ ان کا تحفظ کر سکیں. تو اسی طرح کی صورت تھی ایک علاقے کے بارے میں کہ وہ لوگ ٹیکس دیتے تھے، لیکن ایک دن انکار کر دیا انہوں نے. خلافت بنو امیہ کے آخری دور میں جب عربیت اور اسلام کی سچائی مٹنے لگی، وہ ختم کر دیا انہوں نے وہاں. تو پوچھا لوگوں نے، جو لوگ وصول کرنے گئے تھے جزیہ، کہ بھئی تم لوگ کیوں جزیہ نہیں دے رہے ہو؟ تو کہا اگلے لوگ جو آتے تھے وہ رات بھر بیٹھ کر کے عبادت کرتے تھے اللہ کی، روتے تھے اور رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور پوری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی تھی. بہت کم کھاتے تھے، بہت کم بھی پیتے تھے، اس لیے نیند کا خمار بھی ان پر نہیں ہوتا تھا. لیکن ان کا خوف اور رعب ایسا تھا کہ ہمیں ڈر لگتا تھا کہ اگر نہیں دیں گے تو یہ ہمیں ختم کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی ختم کر سکتے ہیں. اور اب تم جو آئے ہو رات بھر کھا کر کے خوب زیادہ پیٹ بھر کے سوتے ہو، نہ تمہیں تلاوت قرآن سے کوئی مطلب ہے، نہ تم کو تہجد سے کوئی مطلب ہے. تو جب شکل یہ ہے کہ تم بھی ہمارے برابر ہو گئے اپنے امانت میں اور اپنے سارے معاملات میں، تو اب کس چیز کا ہم ٹیکس دیں تم کو؟ تمہاری حیثیت ہم سے اونچی ہو تو ہم دیں. تو مقصد یہ ہے، یہ چیز ہوئی ہمیشہ کہ ان لوگوں نے عملی طور پر پوری دنیا میں جہاں گئے اپنے عمل، اپنے کردار، اپنے چہرے مہرے، اپنے سلوک اور اپنی شرافت سے ساری چیز پھیلائی. آپ کو معلوم ہوگا کہ امیر المومنین اور خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھ بیٹھنے والے صحابہ سے کہا کہ بھئی ہمیں کسی جگہ کا ایک گورنر بنانا ہے، فلاں جگہ گورنر بنانا ہے. چنانچہ لوگوں نے اشارہ کیا کہ فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے، فلاں ٹھیک ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی مالی معاملہ کبھی کیا ہے، لین دین؟ کہا نہیں. کہا کبھی پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں. کہا کبھی اس کے ساتھ ٹور میں رہے ہو، سفر کیا ہے؟ کہا نہیں. تو کہا یہی تو مہک، یہی تو کسوٹی ہے کسی آدمی کے پہچاننے کے لیے کہ لین دین میں پختہ ہے کہ نہیں. سفر میں وہ مخدوم تو نہیں بنتا ہے، باس تو نہیں بنتا ہے، بلکہ خدمت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ پڑوس میں رہتا ہے تو پورا سلوک پڑوسی کے ساتھ بجائے اس کے کہ پڑوسی کو ستائے، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ کے قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کے قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی ہلاکتوں سے، تباہیوں سے محفوظ نہ رہیں. تو جب تک ان 3 چیزوں پر کسی کو نہ آزماؤ تب تک وہ کیسے خلق خدا کی خدمت کرے گا؟ تو یہ چیز ان صحابہ کرام میں، تابعین میں، خیر القرون کے لوگوں میں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد وہ لوگ جو مجھ سے میرے بعد ہیں، یعنی صحابہ، اس کے بعد تابعین. تو یہ بہتر دور جو تھا اس میں ساری قدریں تھیں پورے طور پر. صحابی ایک بیان کرتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہر شخص امانت اور سچائی کا نمونہ تھا. آج جب کوئی ایک امین آدمی مل جاتا ہے تو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بستی میں فلاں شخص ہے جو امانت دار ہے، اس سے معاملہ سمجھو. یہ صورت ہوئی، اور اب ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے کہ کوئی امانت دار آدمی مل رہا ہے یا نہیں، کوئی سچا آدمی ہے جو مل رہا ہے. تو اس دور میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے
پورے طور پر یہ بات سمجھی کہ دین ابراہیمی جو آیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح خانہ کعبہ قائم کیا تاکہ یہ توحید کا مرکز زندہ رہے، اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد مختلف قومیں جس طرح سے بت پرستی میں مبتلا ہوئیں. شروع تو حضرت نوح علیہ السلام سے یہ چیز شروع ہو گئی تھی ان کے دور سے کہ وہاں کچھ لوگ تھے یغوث یعوق نصر وغیرہ بڑے بڑے بزرگ، جب وہ لوگ مر گئے تو وہاں کے لوگوں نے اپنی عقیدت میں ان کے بت تراش لیے اور پوجنے لگے. لیکن اللہ کے رسول اور انبیاء جب آئے اور اس کا پورا بندوبست فرمایا تو بھی شرک کسی وقتاً فوقتاً زندہ ہوتا رہا اور ساری چیزیں وہ آتی رہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اپنی پوری امت کی تربیت آپ نے اس طرح فرمائی کہ وہ شرک سے محفوظ رہ سکیں، بت پرستی سے محفوظ رہ سکیں، پیر پرستی سے محفوظ رہ سکیں، اور کسی کو ما فوق الفطرت مخلوق نہ سمجھیں بلکہ اللہ ہی کو قابل حاجات اور سب کچھ سمجھیں. تو جو تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تھی اس تربیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ جہاں بھی پہنچے ہر جگہ انہوں نے یہ ذمہ داری سمجھی کہ ہمیں شرک کے خلاف، کفر کے خلاف، بدعت کے خلاف، اور سنت جہاں پورے طور پر موجود نہیں ہے سنت کی نشر و اشاعت کے لیے پوری جد و جہد کرنی چاہیے. ہندوستان کی سرزمین کا تعلق اس وقت سمندر کے بڑے جزیرے سے قریب ہی تھا، کوئی بہت زیادہ دور نہیں تھا. اس طرف یمن کے راستے سے، کسی طرف اور راستے سے، اور تجارتی تعلقات جیسا کہ میں نے بتایا ان لوگوں کے ساتھ تھے عربوں کے. تو جب یہاں کی بت پرستی دیکھی انہوں نے تو سب سے زیادہ اس پر زور دیا. چنانچہ امیر المومنین عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہی کے دور میں کچھ فاتحین آئے اور انہوں نے سندھ وغیرہ کے علاقے میں، دیبل کے علاقے میں اور بمبئی کے سواحل پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا. حضرت عمر کے دور میں تین شخص آگے بڑھے، ابو الحکم بن عاص وغیرہ، اور جنہوں نے پوری کوشش کی. پھر اس کے بعد امیر المومنین اور خطاب کے دور کے بعد حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ تعداد اور بڑھی. پھر حضرت علی کے دور میں کچھ فتنے جاگے، لیکن اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دور ہوا اور فتنے کم ہوئے اور حکومت اور مضبوط ہوئی تو بنو امیہ نے جد و جہد کی. چنانچہ امیر معاویہ کے بعد جو بنو امیہ کا دور آیا اس میں ولید بن عبد الملک کے دور میں حجاج بن یوسف جب وہاں کے گورنر بڑے مشرقی صوبوں کے، بمبئی کے، اس طرف ہندوستان کے، سندھ کے، بلوچستان کے، تو اس دور میں جب ظلم کیا وہاں کے لوگوں نے، جو لوگ دعوت و تبلیغ کے لیے، جو لوگ تجارت کے لیے سری لنکا گئے تھے یا جنوبی ہند گئے تھے سمندر کے راستوں سے، ان پر ظلم ہونے لگا. اور ایک مرتبہ یہ قافلہ وہاں سے سرندیپ سے لوٹ رہا تھا سیلون کے علاقے سے، تو دیبل کی بندرگاہ پر جو کراچی ہی کی ایک پرانی شکل تھی وہاں راجہ داہر نے حملہ کر کے ڈاکو اٹھائے اور قتل کیا عورتوں کو بھی. عورتیں چیخیں اور سارے مسائل ہوئے. ولید بن عبد الملک تک یہ آواز پہنچی. چنانچہ ولید بن عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم مشرقی صوبے کے، مشرقی زون کے تم ذمہ دار ہو، تم کو بندوبست کرنا چاہیے. ہماری لڑکی اور ہمارے لڑکے اور ہمارے جوان جو دین کی دعوت کو لے کر کے گئے تھے، جو تاجر ہیں، جو امن پسند ہیں، جن سے کوئی چیز شرط ظاہر نہیں ہوئی، ان پر کیسے وہاں کے ڈاکو نے حملہ کیا. چنانچہ محمد بن قاسم ایک 19 سال کا نوجوان منتخب کیا گیا اور وہ گئے. اور آپ کو معلوم ہے سندھ اور ملتان میں سب سے پہلے اسلام پھیلا محمد بن قاسم کے دور میں. یہ وہی دور تھا جب اسلام کی اصلی شکل زندہ تھی. وہ بہتر دور تھا جس میں قرآن پاک، حدیث رسول، سنت رسول، یہ ساری چیزیں جتنی تھیں ابھی تر و تازہ تھیں. ابھی تک عجمیت، ابھی تک غیر اسلامی رسوم ان میں نہیں آئے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ائمہ مجتہدین جو بعد میں جنہوں نے دین کی عظیم الشان خدمات کی، اپنے اپنے ذوق اور مسلک کے اعتبار سے وہ ائمہ مجتہدین، ان کا کوئی ذکر اس وقت تک نہیں تھا. سب کی چیزیں، خوبیاں، اسلام کی خوبیاں ہی خوبیاں تم کو نظر آئیں گی. لیکن جب اس قرآن کو اپنے دل کے مطابق جیسا دل میں آیا ویسا تم نے سمجھنے کی کوشش کی تو یاد رکھو تم کبھی راہ ہدایت پا سکتے. جس طرح اور لوگ گمراہ ہو گئے ایسے تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے میرے عزیزو یہ بنیادی باتیں اپنے دماغ میں رکھو کہ قرآن یا احادیث کو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا ہے اسی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرو. آگے بڑھو. اس قرآن کے چند فضائل بھی میں آپ کی خدمت میں رکھوں اور تاکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے.
یہ قرآن، اتنی باتیں سمجھ لیا آپ نے کہ قرآن ہماری ضرورت ہے. قرآن ہماری کیا ہے؟ ضرورت ہے. قرآن ہماری ضرورت ہے. اگر یہ قرآن نہ ہو تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ لیکن بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ قرآن آپ کی ضرورت ہے، لیکن کبھی آپ نے قرآن کو سمجھنے یا پڑھنے کی کوشش نہیں کی. یہ عجیب و غریب ضرورت ہے. سچ بول رہے ہو یا جھوٹ بول رہے ہو؟ میں تو یہ سمجھوں کہ آج کتنے مسلمان ہیں، میں سمجھتا ہوں قرآن ان کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اپنے کردار اور اپنے خیالات اور اپنے اعمال سے یہی بات ظاہر کی ہے کہ قرآن ان کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی ضرورت مرنے کے بعد ہو جاتی ہے، وہ بھی چند دنوں کے لیے بس. اگر قرآن تمہاری ضرورت ہے، بولو ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں نہیں ہے؟ قرآن تمہاری ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کو تمہاری بھی ضرورت ہے. جس طرح قرآن تمہاری ضرورت ہے، اسی طرح قرآن کو بھی تمہاری ضرورت ہے کہ تم اس قرآن کو پڑھو، اس قرآن کو سمجھو. تمہاری ضرورت ہے اس قرآن کو. یہ قرآن اس زمین کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، آسمان کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن کوے اور گدھ اور بلی اور جو ہے پرندوں کے پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا. یہ قرآن جن و انسان کے لیے آیا تھا. یہ قرآن انسان اور جنات کے لیے آیا تھا. اور یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ مردوں پہ پڑھ پڑھ کے مردوں کی روحیں بخشواؤ. نہ، یہ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ بھوت اور پریت کسی کو لگیں تو پڑھ پڑھ کر کے ان کو، یا اس کی تعویذ اور کنڈے بنا بنا کر کے ان کے ہاتھوں پر ان کی گردنوں میں باندھا جائے تاکہ جن اور بھوت بخو ہے. اس قرآن اس لیے نہیں آیا تھا کہ اس کو چوم چاٹ کر سر پہ رکھ کر کے اتنے اونچے رکھ دو، اگربتی سلگاؤ کہ تمہارے ہاتھوں بھی نہ آئے. اس لیے نہیں آیا تھا یہ قرآن. اس لیے آیا تھا کہ تمہاری زندگی سے، جس طرح تمہارے لباس، جس طرح تمہارے جسم سے 24 گھنٹے چمٹے رہتے ہیں، اسی طرح رب کا یہ کلام بھی کہ قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. اس طرح پڑھو اس کو کہ جس طرح حقیقت میں یہ تمہاری زندگی بن چکا ہے، واقعی یہ تمہاری ضرورت ہے. اس کے فائدے ابھی میں بتاتا ہوں. تم سوچو گے اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے تو ہمارے مولویوں نے بتلایا ہے کہ جن بھوت بھاگتے ہیں. واقعی بس اللہ کی قسم تقریباً میں سمجھتا ہوں 80% مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مردوں پہ پڑھی جاتی ہے اور اس سے جن بھوت بھاگتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بولو مسلمانوں، صحیح بول رہا ہوں کہ غلط؟ 80% مسلمان یہی سوچتے ہیں کہ یہ جن بھوت بھگانے کے لیے ہے بس، یا کوئی مر گیا تو اس کو بخشوانے کے لیے، قرآن خوانی کے لیے بس، یا کسی کو زکام سردی بخار آئے تو اس کو پھاڑ پھاڑ کر کے تعویذ بنانے کے لیے، یا برکت حاصل کرنے کے لیے. اور اس قرآن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. واللہ بتلا رہا ہوں میرے عزیزو، اس قرآن کے فائدے سنو. میں مختصر بتا رہا ہوں، میں طویل میں باتیں بہت ہیں، لیکن میں ان تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے آؤ میں تمہیں چند نکات بتاؤں، چند پوائنٹس بتاؤں کہ قرآن کے کیا فائدے ہیں. اس کلام اللہ کو تم معمولی نہ سمجھو. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تم نے تجربہ نہیں کیا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں مسلمانوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اگر تم تجربہ کرنا چاہو تو کر لو. انشاءاللہ اللہ اپنے کلام میں جھوٹا نہیں، رسول اللہ اپنے کلام میں جھوٹے، یہ ہمارا یقین ہے. اور جب اللہ اور اس کے رسول اپنے کلام میں جھوٹے نہیں تو میں ان کی باتیں نقل کر کے اپنی بات میں جھوٹا نہیں ہو سکتا. میں جو بات بتلا رہا ہوں وہ میری اپنی کوئی بات نہیں، یہ عرش والے رحمان کی ہے، یہ مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی. میں وہ باتیں تمہیں بتلانے آیا ہوں کہ اس قرآن کے فائدے کیا ہیں، تاکہ تم سے اس سے محبت پیدا ہو، اس سے الفت کر سکو. کیوں ہم لوگ جب تک کسی چیز میں کوئی فائدہ نہ ہو تب تک ہم انٹرسٹ نہیں لیتے، ہے کہ نہیں؟ ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ جب تک کوئی فائدہ نہ ہو تب تک ہم اس میں بولو دلچسپی نہیں لیتے. ہمارا دماغ بن چکا ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ نماز میں کوئی فائدہ ہے. کیوں؟ ہماری جیب تو مزدوریوں سے بھرتی ہے، تنخواہوں سے بھرتی ہے، فلانے سے بھرتی ہے، ڈھکانے سے بھرتی ہے. نماز سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ یہ سب فائدے جانتے ہو، یہ آپ جب کرو گے مسلسل تب تمہیں آپ کو نظر آئیں گے. ایک دن کر کے 2 دن ایسے بولو نہیں نظر آتے ہیں. ایک کمپنی ہے، میں مثال دے رہا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے.
एक कंपनी, उस कंपनी में मसलन 1000 लोग नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, 1000 नौकरी कर रहे हैं, 8 बजे ड्यूटी शुरू होती है, 5 बजे वो घर लौटते हैं। कंपनी ने ऐलान किया कि हम ओवर टाइम भी देंगे, हम अपनी कंपनी में कुछ ओवर टाइम रखना चाह रहे हैं। अब जनाब आली उस 1000 लोगों में से मिसाल के तौर पर 900 आदमी ड्यूटी पे नहीं गए, 100 आदमी गए, है ना, या 1000 लोगों में से कुछ लोग गए, मतलब 200 गए, और उसी में से 200 बाहर से गए, आजू बाजू वाले, वो टाइम है, हम भी चलेंगे, हमें भी मिल जाएगा। अब एक तरफ तो कंपनी के मुलाजिमीन हैं जो साल हर साल उस कंपनी की खिदमत कर रहे हैं, मुसलसल ड्यूटी से ज्वाइंट हैं, कर रहे हैं काम, और एक तरफ वो लोग हैं जो वक्ती तौर पर उन्होंने सुना कि कंपनी के अंदर सीट खाली और टाइम में 5 बजे सबकी ड्यूटियां खत्म हो, उसके बाद काम करना, वो लोग आ गए कि जनाब आली हमें भी चाहिए, मौका दीजिए। आप मुझे सच्चाई के साथ बतलाएं कि कंपनी उन लोगों को जो बाहर से आए हैं 4-5 घंटे के काम करने के लिए, उनको मौका देगी पहले काम करने के लिए, या ओवर टाइम उनको देगी जो लोग बेचारे उसकी कंपनी में हमेशा 12 महीने काम करते हैं, खिदमत करते हैं, और वो एक लाइन में खड़े हुए? बोलो। हाँ, जो कंपनी से रिलेटेड है, जो कंपनी को 12 महीने वो खिदमत कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। ओवर टाइम का ऐलान हुआ तो ओवर टाइम का जो ऐलान हुआ वो ओवर टाइम किसको मिलेगा? कंपनी वाले खादिमों को और लेबरों को मिलेगा, या उन लोगों को मिलेगा जो बाहर से 1000 की या 500 की तादाद में खड़े हुए हैं और कह रहे हैं हमें भी ओवर टाइम? बोलो किसको मिलेगा? समझ आई मिसाल की नहीं आई? हाँ, बाद लोग सोचते हैं ठर्रा के 100 खर्राटे लगाकर, और जब कभी कोई मौका आए कुरान खोल के पढ़ लो, फायदा हासिल हो जाएगा, खलास। और फिर जब फायदा मिले ना मिले, फायदा मिल गया खलास, उसके बाद फिर कुरान की तरफ नजर उठा के भी नहीं देखो। अब ऐसे लोगों को कभी फायदा मिलता भी है, कभी नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो सोचते हैं कि जनाब अली चलो ये बेकार चीज है, ये क्या है, बेकार चीज है, इसकी अहमियत ही नहीं, तब इधर उधर दौड़ते हैं। लेकिन जो कंपनी से मुलाजिम हैं उन्हें ओवर टाइम मिल रहा है, कंपनी से हैं, अगर उन्हें ओवर टाइम न भी मिले तो वो कभी बददिल नहीं होंगे। क्यों? वो कहेंगे भले ओवर टाइम नहीं मिला लेकिन हमारी तनख्वाह तो जारी है, हैं? तो तनख्वाह फायदा उनको मिलता है जो लोग रिलेटेड होते हैं, जो जिनका कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है, जो मौसमी नहीं होते, जो हमेशा उससे लगे हुए रहते हैं, फायदा भी उन्हीं को मिलता है। तो ऐ लोगों, तुम्हें फायदा इस कुरान से उस वक्त होगा जब तुम हमेशा इस कुरान से जुड़े हुए रहोगे, उनको फायदा होगा। जो लोग मौसमी होते हैं, मौके और महल के मुताबिक आकर के फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, याद रखो उन्हें कभी कोई फायदा इससे, समझ आई कि नहीं आई? हाँ, दुनिया का ये उसूल है कि ओवर टाइम उसको मिलेगा जो कंपनी का मुलाजिम होगा, ओवर टाइम उसको नहीं मिलेगा जो कभी जिसने कंपनी का मुंह नहीं देखा। तो अगर वो ये कहे कि ये कंपनी फेल्ड है, ये कंपनी बेकार है, तो वो झूठा है कि नहीं है? बोलो। हमारे सामने जब हम कंपनी के मुलाजिम हैं, हमारे सामने झूठा है कि नहीं झूठा है? कहेंगे मरदूद तू झूठा है, तू कज्जाब है, तुझे इल्म नहीं। हम भी इसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम तो सदाबहार हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा ओवर टाइम भी मिल रहा है, नौकरी की तनख्वाह में मिल रही है, बोनस भी मिल रहा है, कपड़े भी मिल रहे हैं, न कंपनी की कभी ज्यादती होती है तो हम लोगों को पैसे भी ज्यादती देते हैं, हमारी तनख्वाहें भी बढ़ती हैं। तो जो लोग जुड़े हुए होते हैं फायदा उनको हासिल होता है, जो कटे हुए होते हैं उन्हें फायदा हासिल। ऐसे ही जब तुम्हें कुरान से फायदा हासिल करना है तो इस कुरान से जुड़ो, इस कुरान को अपने सीने से लगाओ, तावीज बना के न लटकाओ। कुरान को सीने से लगाने का मतलब यह है कि इसको चूम चाट के नहीं, इसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालो, इसको पढ़ो, इसको क्या करो, पढ़ो अपनी जिंदगी में। मुसलमानों वादा करो कि अपनी जिंदगी की 24 घड़ियों में मैं तुमसे ज्यादा टाइम नहीं दरख्वास्त करता, मैं कहता हूं सिर्फ आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। 24 घंटे में से आधा घंटा, 23.5 घंटे तुम अपनी खाने पीने, बीवी, बच्चे और दीगर चीजों में लगा दो, लेकिन सिर्फ आधा घंटा, यानी आधा घंटा इस कुरान को समझकर पढ़ने में लगाओ। बोलो लगाओगे कि नहीं लगाओगे? वल्लाह तुम सिर्फ आधा
گھنٹہ اگر اس قرآن سے رغبت پیدا کرو گے اور اس کے ترجمے سمجھ کے پڑھو گے اور سمجھ کر ایک ایک سطر سمجھ کر پڑھو گے، آدھا گھنٹہ پڑھنا تمہارے لیے تمہاری زندگی کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر دکھ درد دور ہو جائیں گے، تمہارے ہر پریشانیوں سے تم کو نجات مل جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن اس قرآن کو صرف گھر میں لٹکا کر رکھنے یا اس کو جزدانوں میں لپیٹ کر ریشم کے کپڑوں میں اگربتی لگانے سے اس کا کچھ فائدہ تمہیں سے نہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ تو اب میں بات آگے بڑھاؤں کہ فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن کن کو؟ جو کنٹینیو اس قرآن کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ تو اس کو کنٹینیو کرو اپنی زندگی میں۔ بولو تیار ہو کرنے کے لیے، بولو آدھا گھنٹہ تیار ہو انشاءاللہ تعالی، ترجمے کے ساتھ، اردو میں، انگریزی جانتے ہو انگریزی میں، ہندی جانتے ہو ہندی میں، تیلگو جانتے ہو تیلگو میں، کنڑ جانتے ہو کنڑا میں۔ عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد دینے پر قادر ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلق یا اس کے امر میں کسی کو شریک کر لو، بچہ بیمار ہو گیا، فلاں درگاہ پر لے کر چلو، فلاں بابا جی شفا دیں گے، یہ شرک ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شرک فی ربوبیت، کہ یہ خلق و امر اللہ کا، اللہ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر، کہ یہ پوری کائنات اللہ کی خلق ہے اور اس پوری کائنات پر اللہ کا امر چلتا ہے۔ اس خلق اور امر میں آپ اللہ کو اکیلا جانیں، یہ توحید ہے، اور اس خلق و امر میں کسی چیز میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کر لیا، وہ شرک ہو جائے گا۔ خزانے کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ داتا جی خزانے دیتے، گنج بخش ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو اللہ کے امر سے مالدار، خزانہ کسی کو ملا تو وہ اللہ کی دین ہے۔ آپ کہیں کہ لاہور کی فلاں سرکار خزانے دیتی ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ جس میں یہ عقیدہ آ کے بیڑا غرق ہو گیا، اس کا عقیدہ فاسد ہے، اس کا دل فاسد ہے۔ اب وہ دنیا بھر کے سارے عمل کر لے، ساری نیکیاں کر لے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ وہ توبہ کرے، اس وقت تک اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا جب تک اس شرک کو نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بارش برسی، یہ سفر حدیبیہ کا واقعہ، بعض لوگوں نے کہا یہ بارش فلاں ستارے کی دین ہے، حالانکہ اللہ کی نعمت، اللہ نے برسائی، انہوں نے اسے غیر اللہ کی طرف منسوب کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی بھیج کر آگاہ کیا کہ جس نے یہ کہا ہے وہ سب کے سب کفر کی وادی میں داخل ہو گئے، وہ سب کافر ہو گئے۔ اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر بی، اس ایک بارش نے برس کر کچھ بندوں کے ایمان تازہ کر دیے، اسی بارش نے کچھ بندوں کو کفر میں دھکیل دیا۔ جنہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی دین ہے ان کے ایمان تازہ ہو گئے، اور جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں بابے کی دین ہے، فلاں ستارے کی دین ہے، فرمایا کسی ایک ہی جملے سے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا اور وہ کفر کی وادی میں داخل ہو گئے۔ اب ہمارے ہاں جو عقیدے ہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شریک نہیں، مشکل کسی کو آ جائے تو ٹالنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ فلاں مشکل کشا ہے، یہ اللہ کے امر میں شرک نہیں۔ ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، کسی کا کوئی معاملہ بگڑ جائے سنوارنے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ ہم کہیں کہ فلاں بگڑی بنانے والا ہے، فلاں حاجت روا ہے، یہ شرک نہیں۔ ہمارے میڈیا میں یہ نشر نہیں ہوتا کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ آپ سنتے ہیں خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ کتنا گندا عقیدہ۔ ابو جہل کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ بھی دیتا ہے اور خواجہ بھی دیتا ہے۔ آج کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ کو بھی نکال دیا۔
ابو جہل کا بھی عقیدہ نہیں، ہم سنتے ہیں اور جھومتے ہیں، حالانکہ گندا ترین شرک ہے، خنازت شرک۔ تو میرے بھائی پھر یہ قلب اور یہ باطن کیسے سنورے گا، کیسے پاک صاف ہوگا؟ اور وہ کامیابی جس کا ہم نے ذکر سنا، جس کو دین کامیابی کہتا ہے، وہ تو اسی نقطے پر موقوف ہے، قد افلح من تزکا، کہ کامیاب صرف وہ ہوا ہے جو اس کو پاک صاف کر لے، ہر قسم کی غلاظت سے، ہر قسم کی گندگی سے، ہر قسم کی میل کچیل سے، ہر قسم کی سیاہی سے اس کو پاک صاف کر لے۔ تو ایک تو شرک کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت میرے دوستو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں معبود کون ہے، عبادت کے لائق کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ کر آپ مسلمان ہوتے ہیں وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ کہ کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اور اگر آپ کسی کو معبود بنا لیں کہ فلاں معبود ہے، فلاں کی قبر پر سجدہ ہو سکتا ہے اور فلاں کے مزار پہ سجدہ ہو سکتا ہے، فلاں مزار کا طواف ہو سکتا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس فلاں کو شریک کر لی۔ پھر توحید کہاں رہی؟ یہ شرک۔ اگر آپ کا عقیدہ یہ بن جائے کہ فلاں درخت پر دھاگے باندھے جائیں، فلاں درخت پر کپڑوں کی پٹیاں باندھی جائیں تو مشکلیں حل ہوتی ہیں، اس درخت کو معبود بنا لیا، انا للہ و اس درخت کو۔ قرآن حکیم کا پہلا امر کیا ہے؟ پہلا آرڈر قرآن پاک کا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم عبادت کرو صرف اپنے پروردگار کی، اپنے رب کی۔ سورہ فاتحہ میں کیا آپ اقرار کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ سابقہ تمام کتابوں کا خلاصہ قرآن پاک ہے اور پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اور پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پورے دین کا مدار ہے کہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں اور کسی سے نہیں۔ اقرار آپ کرتے ہیں، دن میں کئی بار کرتے ہیں، اور پھر آپ کسی اور کو پوجیں، کسی کی قبر پر دیا جلائیں، چادر چڑھائیں، پھول چڑھائیں، یہ سب شرک ہے میرے بھائی، شرک ہے۔ دیا کیوں جلاتے ہیں؟ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ جو تمہارے فائدے کے لیے ہے، جسے وقتی طور پر اس کی روشنی کو میں تم سے روک لے رہا ہوں، خوف کرو اللہ تعالیٰ کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی صورتحال نہ پیش آ جائے کہ تم کبھی بھی اس روشنی کو نہ دیکھ سکو۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نماز کا طریقہ کیا ہوگا میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد طلب کرو نماز پڑھ کر کے اور صبر کر کے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں متعدد بلکہ 10 صحابہ کرام کی روایت ہے، 10 سے زائد صحابہ کرام کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند سورج گرہن کے وقت نماز پڑھائی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت جو خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے فرمایا تھا ان الشمس والقمر لا ينخسفان، چاند اور سورج کسی کی موت اور کسی کی زندگی سے اس کے اندر گرہن نہیں لگتا ہے، بلکہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، جب ایسا تم دیکھ لو تو فصلوا، تم نماز پڑھو۔ تو پہلا ادب کیا ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اور چاند کی نماز، گرہن کی نماز واجب ہے۔ چاند کی نماز اور گرہن کی نماز واجب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے پڑھا ہے اور حکم بھی دیا ہے، پڑھا بھی ہے اور آپ نے حکم دیا ہے۔ آپ کا حکم کس پر دلالت کرتا ہے کہ یہ چیز واجب ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا چاہیے کہ دعا کرنی چاہیے،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر سے یہ صورتحال جو پیدا ہے اسے اللہ تعالیٰ ہٹا دے، اور اس سورج کو یا اس چاند کو اللہ تعالیٰ روشن کر دے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کی روشنی کو کس نے چھین لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، اور دور کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ سورج اور چاند پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا اس کے اوپر اختیار ہے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حدیث میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی حدیث میں، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، ان تینوں کی حدیث بخاری شریف میں ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب ایسی صورتحال پیش ہو جائے تو تم دعا کرو۔ ان میں سے بعض حدیثیں میں پڑھ کر کے آپ کے سامنے ابھی رکھوں گا، اختصار کے طور پر میں صرف اشارہ کرتے چل رہا ہوں۔ تیسرا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ صدقہ اور خیرات کریں۔ انسان کے اوپر سے مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقہ اور خیرات کا بہت بڑا دخل ہے، بہت بڑا دخل ہے، دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر بھی۔ آخرت کے اندر تو آپ نے یہ فرمایا، ہر مومن اور ہر بندہ قیامت کے دن جہاں پر کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج کتنی دوری پر ہوگا؟ 1 میل کی۔ بھائی سوا نیزہ کہہ رہے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، کسی حدیث میں سوا نیزہ نہیں ہے۔ کتنی دوری ہے؟ 1 میل کی دوری پر ہوگا۔ ظاہر بات وہاں ہر انسان کو سایے کی ضرورت ہوگی، کہ ہے کوئی سے سایہ نہیں چاہیے، ہر انسان کو سایے کی ضرورت ہوگی۔ اگر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو اسے اس پر توجہ دینی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا ہر مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا قیامت کے دن۔ جس چیز کو آپ نے صدقہ کیا ہے وہ آپ کے سر کے اوپر سایہ بن کر کے آ جائے گی، ہے کہ نہیں ہے؟ تو صدقہ اور خیرات انسان کے اوپر سے مصیبت کے ٹالنے میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ذرا آپ سوچیں کہ ایک شخص کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ فلاں وقت میرا بیٹا ضرورت مند تھا، میرے والد کو ضرورت تھی، میری والدہ پریشان تھی، تو فلاں آدمی نے کچھ پیسہ دے کر کے ان کی مدد کی تھی، تو وہ آدمی جب بھی کسی پریشانی کے اندر پڑے گا، آپ اگر عقل مند ہیں، عقل رکھتے ہیں، تو ضرور اس کی مدد بغیر اس کے پوچھے اس مدد کرنے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر اللہ تعالیٰ کے بندوں، جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ماں اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتی، تو اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے پر آپ احسان کریں گے، ان کی مصیبت میں، پریشانیوں میں، ضرورت میں آپ کام آئیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کام کیوں نہیں آئے گا؟ آپ کے کام کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے یہ بھی ایک مصیبت ہے، لہذا جب کوئی کبھی صورتحال پیش آئے ایسی، تو انسان کو کچھ صدقہ اور خیرات ضرور کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کوئی زیادہ ہی صدقہ اور خیرات کیا جائے، جس سے جو ہو سکے، 1 ریال ہو سکے، آدھا ریال ہو سکے، 1 روپے ہو سکے، جتنا بھی ہو سکے انسان صدقہ اور خیرات کرے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا